अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की सैर करने जा रहे हैं। इसे जुड़वा शहर क्यों कहा जाता है? अंग्रेजों ने इसे एक गांव से इतना बड़ा शहर क्यों बनाया? यहाँ के बाबू मोहल्ले में रहने वाले यहूदी आज कहाँ हैं? इन सब के अलावा यहाँ का राजा बाजार, पुरानी हवेलियों, मंदिरों और गिरजा घरों की भी सैर करेंगे और देखेंगे यहाँ के लोगों का रहन सहन और मशहूर खाने। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं रावलपिंडी की। आज की वीडियो इंतहाई मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। रावलपिंडी जो पूरे पाकिस्तान में पिंडी के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी जाना माना जाता है। मशहूर सियासतदान शेख रशीद का ताल्लुक भी इसी शहर रावलपिंडी से है, जिनकी लाल हवेली को कौन नहीं जानता। रावलपिंडी का कुल रकबा 479 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 33,57,612 लोगों पर मुश्तमिल है। 1960 से लेकर अब तक इसकी आबादी 60% ज्यादा हो चुकी है। नाजरीन, ये लोग पोठोहारी, पंजाबी और उर्दू जुबानें बोलते हैं, मगर सबसे ज्यादा पोठोहारी जुबान बोली जाती है, जो इंतहाई मजे की और मीठी जुबान है। और यारा कित्था पे जुलने हो, के पे खाने हो, पिंडी पिंडी है जी, ये सब यहाँ के मशहूर डायलॉग हैं। नाजरीन, एक अहम और बुरी खबर ये भी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बारिशों का सिलसिला पूरे जोरों शोर के साथ जारी और सारी है और रावलपिंडी के दरमियान से गुजरने वाला नाला लई इतने जोर से पानी को बहा रहा है कि साइड पर जो आबादियां मौजूद हैं वो भी पानी की जद में आ रही हैं। ये नाला लई तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी गाड़ियां इसके अंदर डूबती हुई भी नजर आई हैं। नाला लई के ऊपर बनाए जाने वाले पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। ऐसा तकरीबन हर साल ही होता है। हर साल जब बारिशें जोरों शोर पर होती हैं तो नाला लई का बहाव बहुत तेज हो जाता है। मौजूदा वक्त में नाला लई के साथ साथ वाली आबादियों को खाली कर दिया गया है। रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी हैं। लोग अपने घरों से सामान को लेकर दूसरे इलाका जात में जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि रावलपिंडी के शहरियों को और इस्लामाबाद के शहरियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, पिंडी शहर के नौजवान मोटरसाइकिल के बहुत बड़े दीवाने हैं। होंडा 125 को खरीद कर इसे सजाते हैं कि देखने वाला माशाल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकता। मगर ये नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं और पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। हालांकि ये एक अच्छा अमल नहीं है और इससे बेशुमार लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वन व्हीलिंग पर पाबंदी लगाई है। रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाजार राजा बाजार है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि कई 100 साल पुरानी इमारतों और तारीख का गढ़ भी है। राजा बाजार का नाम राजा शेर बाज के नाम पर रखा गया, जो एक लोकल लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने ये जमीन बाजार के नाम पर डोनेट की थी। यहाँ इतना रश होता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। 2 किलोमीटर लंबा ये बाजार 5000 से भी ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल है। यहाँ आपको कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मसाले जात, स्ट्रीट फूड और दुनिया की हर चीज बआसानी मिल जाएगी। यहाँ पुराने डिजाइन के लकड़ी के फर्नीचर, चमकते पीतल के बर्तन और पाकिस्तान की सकाफत सब देखने को मिलेगी। नाजरीन, अगर हम सदर बाजार रावलपिंडी जाएं तो लगता है जैसे हम यूके या यूएसए के किसी बाजार में आ गए हैं। ये बाजार इंतहाई साफ सुथरा, खुला और बड़ा है। यहाँ की खूबसूरत दुकानें और इमारतें दिल खुश कर देती हैं। इस बाजार में आपको कपड़ों से लेकर हर जिंदगी की जरूरत की चीज मिल जाएगी। यहाँ खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये बाजार राजा बाजार से कदरे महंगा है। लोग पैदल चलकर शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल यूरोप जैसी फील आती है। रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम बहुत खूबसूरत है। ये इंटरनेशनल खेलों के लिए जाना जाता है। यहाँ 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी मौजूद है। दुनिया का तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर
جو پنڈی ایکسپریس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، راولپنڈی کے ہی شہری ہیں۔ 13 اگست 1975 کو پیدا ہونے والے شعیب اختر کرکٹ کی دنیا میں کسی دہشت اور خوف سے کم نہیں تھے۔ یہ 6 فٹ کا نوجوان آج 50 سال کا ہے اور ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ اور فخر ہے۔ راولپنڈی کے لوگوں کے کھانے دیکھیں تو دی گراٹو جلیبی مری روڈ بہت مشہور ہے اور یہ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت روٹی، بریانی، بونگ نلی پائے، نہاری، انڈے چنے، آلو والے پراٹھے، نمکین اور روش بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان سب کے دیوانے ہیں۔ باربیکیو اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں روزانہ لاکھوں روپے کماتی ہیں۔ راولپنڈی کے میاں جی کلفی والے مری روڈ پر پہلوان جی کی کھیر، بابرا بازار، نواب تکہ ہاؤس، سیخ کباب اور کرتارپور سٹریٹ فوڈ انتہائی مشہور ہے۔ ان سب جگہوں پر آپ کو لائن میں کھڑا ہو کر چیز کو خریدنا پڑے گا۔ یہ زندہ دل لوگ ہیں اور انتہا کے مہمان نواز ہیں۔ اکثر اوقات غیر ملکی سیاح جب راولپنڈی کا وزٹ کرتے ہیں اور بازار سے کچھ خریدتے ہیں تو راولپنڈی کے لوگ ان سے پیسے نہیں لیتے۔ یہ انسانیت اور کھلے دل کی زندہ مثال ہے۔ راولپنڈی کے لوگ قمیض شلوار، پاؤں میں نروزی، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھے پر رومال رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم سیر کریں راولپنڈی کے سب سے بڑے پارک ایوب پارک کی تو پہلے اس جگہ کو ٹوپی راہ کہتے تھے اور یہ برٹش آرمی کی ٹریننگ گراؤنڈ کا ایک حصہ تھا۔ پھر صدر ایوب خان کے دور میں یعنی 1959 میں اسے نیشنل پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ 313 ایکڑ پر پھیلا ہوا پارک اپنی قدرتی خوبصورتی اور ملٹری میوزیم کی وجہ سے انتہائی مشہور ہے۔ یہاں پانی میں کشتیاں چلائی جاتی ہیں، جنگل ورلڈ کے اندر جانوروں اور پرندوں کو رکھا گیا ہے، جھولے لگائے گئے ہیں۔ یہ پارک انتہائی صاف ستھرا ہے۔ اگر ہم جوائے لینڈ راولپنڈی کا وزٹ کریں تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا تفریحی مقام ہے۔ یہاں جھولے اور ٹرین بھی موجود ہے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں، کھانے پینے کے سٹال لگائے گئے ہیں، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں آپ کو کھلے اور بڑے بڑے روڈز دیکھنے کو ملیں گے۔ پورے شہر میں خوبصورت بسیں چلتی نظر آئیں گی، ساتھ ساتھ آپ کو میٹرو بس کے بھی نظارے آئیں گے جو انتہائی سستی اور زبردست ہے۔ میٹرو بس غریب عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور ہم حکومت پاکستان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو جڑواں شہر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں شہروں کے سماجی اور اقتصادی معاملات ایک جیسے ہیں۔ راولپنڈی افواج پاکستان کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ افواج پاکستان کا بہت بڑا ہب ہے۔ راولپنڈی نتھیا گلی، ایوبیہ، ایبٹ آباد، شمالی علاقہ جات جیسے کہ سوات، کاغان، گلگت، ہنزا، سکردو اور چترال، ان تمام جگہوں پر جانے والے سیاحوں کا بیس کیمپ بھی ہے۔ اس شہر میں بے شمار کارخانے ہیں جہاں کپڑا، پلاسٹک کی اشیاء، سٹیل کے برتن، کھیلوں کا سامان اور لکڑی کا فرنیچر یہ سب کچھ تیار کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے 8 کلومیٹر، لاہور سے 275، کراچی سے 1540، پشاور سے 160 اور کوئٹہ سے 1440 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ راولپنڈی کا بابو محلہ ایک زمانے میں یہودی تاجروں کی ایک جماعت کا گھر تھا جو 1830 کی دہائی میں مشہد فارس چلے گئے تھے۔ اب یہاں مسلمان آباد ہیں۔ ناظرین، فیض آباد راولپنڈی اور مری روڈ کو کون نہیں جانتا۔ فیض آباد وہ جگہ ہے جہاں تمام سیاسی پارٹیاں اکثر دھرنا دیتی ہیں اور پورے ملک کو جام کر دیتی ہیں، ملک کی تمام امپورٹ ایکسپورٹ کو بند کر دیتی ہیں۔ راولپنڈی میں موجود قلعہ رباط پرانی تاریخ کا حامل ہے جسے مغل شہنشاہ ہمایوں نے اپنے وفادار دوستوں کو نوازا تھا۔ یہ 15ویں صدی کی قدیم عمارت ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ اگر ہم راولپنڈی کا تاریخی ریلوے اسٹیشن دیکھیں تو یہ 1881 میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔
یہ پاکستان کے 33 بڑے شہروں کو آپس میں ملاتا ہے، ملتان اور خانیوال سمیت۔ یہاں سے 15,000 سواریاں روزانہ اور 50 لاکھ سے زائد سالانہ سفر کرتی ہیں۔ اس کے 5 پلیٹ فارمز ہیں۔ یہ اسٹیشن 1800 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا ہے۔ ناظرین، راولپنڈی میں عیدگاہ شریف دربار سے کون واقف نہیں؟ یہ دربار شریف اللہ رب العزت کی ذات کے پسندیدہ انسان اور ولی اللہ الحاج الحافظ حضرت پیر محمد عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو نقشبندی سلسلے کے صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد نے اس منصب کو سنبھالا اور ولی اللہ ہوئی۔ سالانہ لاکھوں عقیدت مند یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ عیدگاہ شریف کی محفل سالانہ ARY TV اور QTV پر دکھائی جاتی ہے۔ ناظرین، راولپنڈی ایک تاریخی شہر ہے جہاں کسی دور میں ہندوؤں اور بدھ مت قوموں کا بھی راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پرانے مندر، گرجا گھر اور صدیوں پرانی مسجدیں آج بھی آباد ہیں۔ راولپنڈی کا موسم سارا سال بہترین رہتا ہے۔ گرمیوں میں ہلکی سی گرمی اور سردیوں میں انتہا کی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بارشوں کے دنوں میں یہاں انتہا کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا کبھی بھی راولپنڈی جانا ہو تو آپ کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ یہاں کی خوبصورتی اور پرانی تاریخ کو کیمرے کی آنکھ میں بند کر سکیں۔ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی، بہترین کھانے اور پوٹھوہاری زبان، ان سب کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری راولپنڈی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔